بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور معزز ماں بہنوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 پڑھی گئی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کی فضیلت، ان کی حقیقت اور بشارت کو بیان فرمایا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، جیسے انبیاء نبی کی جمع، ایسے اولیاء ولی کی جمع ہے. بنیادی طور پر تو ہر مومن یہ اللہ کا ولی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے. وہاں اللہ مومنین کا ولی ہے. تو جب اللہ مومنین کا ولی ہے تو مومن بھی اللہ کے ولی ہو گئے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے بنیادی شرط ہے ایمان کا ہونا. اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے دنیا بھر کے وہ مجاہدات کرے، دنیا بھر کی وہ عبادتیں کرے، تپسیا جسے گجراتی میں کہتے ہیں، کرتا رہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. کیوں؟ ایمان نہیں ہے. اس وجہ سے تو ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کا ہر مومن اللہ کا ولی ہے. لیکن ولایت کے درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں. متفق علیہ روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، مور دین 70 برانچز. افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے لوویسٹ، سب سے نیچا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا. کیلے کا چھلکا تھا، کسی کے پھسلنے کے خوف سے آپ نے اس کو ہٹا دیا. نیل پڑی ہوئی تھی، پنچر ہو جائے گا کسی کی گاڑی کا، کانچ کا ٹکڑا تھا، آپ نے یہ خیال سے کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی، پیر میں چوٹ آئے گی، زخم آئے گا، یا کسی کے گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو سکتا ہے، تو اس خیال سے آپ نے اس کو ہٹا دیا. کانٹا تھا، اس کو ہٹا دیا. درخت کی ٹہنی راستے میں تھی جو گزرنے والوں کو پریشان کر رہی تھی، رکاوٹ بن رہی تھی، آپ نے اس کو ہٹا دیا. تو یہ سب بھی ایمان کے شعبے، یہ ادنا درجے کا ایمان. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. اگر حیا کسی کے اندر ہوتی ہے تو بہت سے گناہوں کے کام کرنے کے لیے وہ حیا اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. اور حیا نہیں ہوتی تو جو چاہے کرے،
حدیث میں یوں آیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، تو جو چاہے کر۔ گجراتی میں اس کو یوں کہتے کہ انہیں تو ماتھے موکی دی تھی، یعنی سر پر رکھ دی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، حیا بھی ایمان کا شعبہ۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال کے اعتبار سے جو جتنا بڑھا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوگا۔ اعمال میں کیا؟ فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، مسنونات کی پابندی، مستحبات کی پابندی، نوافل کا اہتمام، تلاوت، اذکار کا اہتمام، مأمورات کو بجا لانا، یعنی جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، منہیات سے بچنا، یعنی جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے بچنا۔ تو یہ سب ایمان اعمال صالحہ میں آئیں گے۔ ان امور میں جو جتنا بڑا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، اور وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں بڑھتا چلا جائے گا، درجات بلند کرتے چلا جائے گا، اللہ کا قرب حاصل کرتا چلا جائے گا۔ تو اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں یوں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ نہ تو انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، لیکن انبیاء بھی ان کے مرتبے پر رشک کریں گے، یعنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ انبیاء سے درجے میں بڑھے ہوئے ہیں تو اس معنی کر انبیاء رشک کر رہے ہیں۔ انبیاء اور شہداء کا مقابلہ کون کر سکتا ہے بنا؟ تو رشک کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء ان کے مرتبے پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو آپس میں قرآن کریم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں، دنیاوی اغراض فاسدہ کی وجہ سے نہیں، مال کے لین دین کی وجہ سے نہیں کہ یہ میرا کام کر دے گا تو چلو اس سے محبت کر لوں، اس سے تعلق جوڑ لوں، نہیں، صرف اور صرف کتاب اللہ کی وجہ سے، جیسے ہم، اللہ ہمیں وہ رتبہ وہ مرتبہ نصیب کرے کہ قرآن کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی اغراض فاسدہ نہیں، دنیا پرستی نہیں، رشتہ داریاں نہیں، صرف کتاب اللہ کی وجہ سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نور پر ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، اس دن بہت سے لوگ خوف زدہ ہوں گے اور یہ خوف سے آزاد ہوں گے، اس دن بہت سے لوگ رنجیدہ ہوں گے اور یہ لوگ رنجیدگی سے آزاد ہوں گے۔ اس کے استشہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اے لوگو، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء، نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خوف کا نہ ہونا اور یہ غم کا نہ ہونا قیامت کے دن کے اعتبار سے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ولی اللہ خوف زدہ ہوا کسی ظاہری چیز کی وجہ سے، سانپ بچھو، انبیاء پر بھی ایسے حالات طاری ہوتے ہیں، تو یہ اس خوف اور حزن کے منافی نہیں ہے، وہ تو بشری تقاضے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا اندازہ
ہم ان کے ظاہری اعمال سے لگا سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر، حتمی طور پر، لازمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی اللہ کا ولی ہے، کیونکہ باطن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو کسی کے ظاہر کا اندازہ لگا کر کے ہم اس کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا قرب سب سے زیادہ بندے کو نصیب ہوتا ہے فرائض کے ادا کرنے سے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ دو باتوں پر اعلان جنگ ہے، ایک اللہ کے ولی سے دشمنی، یہ حدیثوں میں آیا، اور دوسرا سودی کاروبار سے باز نہ آنا، یہ قرآن کریم میں آیا۔ فَإِن لَمْ تَأْذَنُوا، اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم باز نہ ہو تو اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا، مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل کر سکتا ہے، یعنی اس کا فرائض کا ادا کرنا مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، وما یزال عبدی یتقرب، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ کہ اس کی تمام حرکتیں میری مرضی کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کے تمام کام میں میری مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، میرے منشے کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد پھر درجات ہوں گے، واجبات، نوافل، مستحبات، مسنونات، اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے، اعلان کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر کہ آپ ان کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سینے میں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور کیوں نہ معاف کرے، وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اتباع سنت ہو۔ آج کل اولیاء اللہ کا ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہو، خرق عادت کے خلاف کوئی چیز اس سے ظاہر ہو، گدی نشین ہو، سید زادہ ہو، چاہے کلینشے ہو، شراب پیتے ہوں، لیکن کیونکہ گدی نشین ہے، سید زادہ ہے، فرائض کی پابندی نہ ہونے کے برابر، تو پھر نوافل اور مستحبات اور مسنونات اور اتباع سنت وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو آج کل امت کا ایک طبقہ اولیاء اللہ کا اپنے ذہنوں میں جو نقشہ بنائے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی کرامت صادر ہو، ایسی کوئی بات اس سے صادر ہو کہ جو عام لوگوں سے نہ صادر ہوتی ہو، چاہے نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، شرابی ہے کوئی بات نہیں، اس کے پیچھے لوگ اندھے ہو کر کے دوڑ پڑتے ہیں۔ حالانکہ ولایت کا صحیح معیار کرامت کا صدور نہیں، ولایت کا صحیح معیار استقامت علی الدین، استقامت علی السنہ، فرائض کی پابندی، اتباع سنت کا اہتمام، یہ ولایت کا صحیح معیار ہے۔ تو ذہن کو اس سے بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے
اولیاء اللہ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا کے اسباب کے اعتبار سے انبیاء اولیاء اگر خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بشری تقاضے کا ایک حصہ ہے، اس سے اس آیت پر کوئی فرق پڑتا نہیں اگر دنیاوی خوف کا ہونا مان لیا جائے تو۔ لیکن حدیث کی روشنی میں آخرت کے اعتبار سے ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سے لوگ خوف زدہ ہوں گے، وہ خوف سے آزاد، رنجیدہ ہوں گے، وہ رنجیدگی سے آزاد ہوں گے۔ کون ہے یہ اولیاء؟ الذین آمنوا، پہلا حصہ، وکانوا یتقون، دوسرا حصہ۔ یہ اولیاء کی تعریف آ گئی، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کہیے الحمدللہ ہم سب اس اعتبار سے اللہ کے ولی ہیں۔ وکانوا یتقون، اور بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گناہوں کے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ الذین آمنوا میں مأمورات آ گئے، مأمورات یعنی کیے جانے والے کام، ان کو کرنا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کو سر انجام دینا۔ وکانوا یتقون، وکانوا یتقون میں منہیات آ گئے، بچنا، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے بچنا، مامورات کا بچا لانا، منہیات سے اجتناب کرنا، اوائڈ کرنا، تو وہ گویا کہ اولیاء اللہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور ان دونوں کی ادائیگی کے بعد درجات بڑھتے چلے جائیں گے، سنتوں کی پابندی، مستحبات کی پابندی، مکروہات سے بھی بچنا، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچنا، تو اس اعتبار سے ان کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ تو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ آگے ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کے بارے میں جو یہ آیا کہ لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں، تو وہ دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بشارت کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادہ ابن صامت سے یوں فرمایا کہ تم نے ایسی بات دریافت کی جو آج سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کی۔ اور اس کے بعد آپ نے یوں فرمایا کہ یہ بشارت سے مراد یہ ہے کہ وہ مومن نیک بندہ خواب دیکھ لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی دوسرا خواب دیکھ لیتا ہے، اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کے مقبول ہونے کی علامتوں کو دیکھتا ہے، بشارتیں اس کو نظر آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے۔ لیکن یہ سب کب؟ فرائض اور واجبات، مستحبات، مسنونات، اتباع سنت کے اہتمام کے بعد یہ خواب دیکھتا ہے، تب یہ ہے، کیونکہ یہ پلاسٹر کا کام کرتے ہیں۔ بھئی عمارت آپ کی کھڑی ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کو رنگ روگن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمارت کھڑی ہو گئی ہے، اینٹیں لگ گئی ہے، پلاسٹر بھی ہو چکا ہے، اب فرائض کے بعد یعنی فرائض وجود میں آ گئے، اب جو مسنونات اور مستحبات ہوں گے وہ پلاسٹر کا کام دیں گے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ تو بہرکیف پابندی نہیں فرائض کی، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، اور میرے خواب پر تکیہ کر کے اگر وہ بیٹھے رہے گا تو دنیا بھی اس کی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو دیکھنا چاہیے کہ خواب دیکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اس کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر اعمال مطابق ہیں اور اس کے بعد ایسے خواب دیکھتا ہے تو یہ بشارت ہے اس کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کوئی خواب دیکھتا ہے یا وہ خود خواب دیکھتا ہے، اس میں بشارتیں دیکھتا ہے، اپنے اعمال کی مقبولیت کی علامتیں دیکھتا ہے۔ یہ تو عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بشارت کے بارے میں، اور انہوں نے اس طرح پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس کا نیک عمل لوگوں کے سامنے آشکارا ہوتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں،
تو کیا اس تعریف کی وجہ سے اس نے وہ عمل جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، لیکن اب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو دل میں کچھ نہ کچھ تو خوشی ہوتی ہے نا کہ الحمدللہ میرے عمل کی تعریف ہوئی، تو کیا اس وجہ سے اس کے عمل کے ثواب کے اندر کوئی نقص آئے گا، کوئی کٹوتی ہوگی، کوئی کمی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ عمل کے شروع میں اس کی نیت لوگوں کی واہ واہ طلب کرنا نہیں تھی، وہ تو بعد میں ظاہر ہو گیا اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ تو مومن کے لیے نقد بشارت ہوئی، وہ آخرت میں جو بشارت ہے اور جو وعدے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی، یہ تو لوگ تعریف کرتے ہیں تو نقار خلق کو کیا بولتے ہیں اسے، خدا سمجھو، یعنی آواز خلق کو نقار خدا سمجھو، آواز خلق کو نقار خدا سمجھو، یعنی مخلوق کی آواز اس کے لیے اٹھ رہی ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اس کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تل کا عاجل بشر المؤمن، یہ نقد بشارت ہے۔ یہ تو ہوئی بات ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرماتے ہیں کہ یہاں بشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ سے مراد یہ ہے کہ جب مومن بندہ جو نیک ہوتا ہے اس کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کی روح جیسے پنجرے میں سے پرندہ نکلنے کے لیے پھڑپھڑاتا ہے، اس طریقے سے اس کی روح پھڑپھڑاتی ہے وہ بشارت دیکھ کر، سن کر، اور جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اس کو اوپر لے جاتے ہیں تو اس کے لیے رضامندی، اللہ رب العزت کی خوشی کی اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ تو یہ مراد ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ یہ بشریٰ سے مراد وہ ہیں کہ جو سورہ بقرہ میں آیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کس بات کی؟ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، تجری من تحت الانہار، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان میں پاکیزہ بیویاں ہیں، یعنی حوریں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جو جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں میں کوئی تخلف نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ ساری بشارتیں مل کر رہے گی، وہ سارے وعدے مل کر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ بشارت مل جانا، وعدہ پورا ہو جانا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے ساتھ اس آیت کو ملا لیں جو سورہ بقرہ میں آئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے اولیاء اللہ کی تعریف سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اولیاء اللہ کا مصداق کون ہے، تو کہا کہ ایمان لائے اور نیک کام کیے، نیک کاموں میں سب آ گیا، نیک کاموں میں حرام کاموں سے بچنا، اور حرام سے بچنا تو سب سے بڑی عبادت۔ روایت ذہن میں آئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند باتیں سکھلائی، اور ان میں پہلی بات یہ تھی اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو، منہیات سے بچو، محرمات سے بچو، تو سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور آپ ان پانچ باتیں بتائیں، ان میں یہ پہلی بات ہے۔ ان 5 باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے یوں فرمایا، میں یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے یہ باتیں کون لے گا، اعلان کیا۔ تو ابو ہریرہ تو ہر وقت حاضر باش، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایتیں ہیں اتنی کسی صحابی سے نہیں، مکثرین فی روایت میں نمبر ہے ان کا، یعنی سب سے زیادہ روایت بیان کرنے والوں میں۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑا، ایک تو اعلان کیا، اس کے بعد ہاتھ پکڑا، وعد خمسن، اور 5 باتیں شمار کی۔ ان 5 باتوں میں پہلی بات سر فہرست، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو، سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، زیادہ نوافل کا اہتمام نہ ہو کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ اذکار اہتمام نہ ہو کوئی بات نہیں، کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا، کرنا چاہیے۔ تلاوت کا زیادہ اہتمام نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام سب سے زیادہ۔ فرائض کی پابندی ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، اگرچہ زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں ہے۔ ایک دوسرا بندہ وہ ہے کہ فرائض کی بھی پابندی ہے، اذکار بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تہجد بھی ہے، نوافل کا اہتمام بھی ہے، لیکن دوسری طرف گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر والے سے پہلا نمبر والا، جس کے یہاں فرائض کی پابندی ہے اور کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہے، وہ بڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ گناہوں سے بچتا ہے اس وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اولیاء میں شامل فرما دے، اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے بھی ایسے حالات پیدا فرمائے کہ نہ خوف ہو ہم پر۔ اللہ ہم سے یوں فرمائے کہ عبادی عبادی لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندو میری جنت میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، موت کے وقت یہ بشارت آ جائے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ تو اپنے رب کی طرف، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ اور اتنا ہی نہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اس لیے کہتے ربنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور صالحین سے ہمارا الحاق فرما دے، صالحین کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ اللہ ہم سب کو بھی صالحین کے ساتھ جوڑ دے، تاکہ جو نعمتیں ان کو ملنے والی ہے وہ نعمتیں ہمیں بھی ملیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔